شوہر طلاق دے کر نہ مانتا ہو تو کیا حکم ہے؟ مشل صاحبہ UAE سے پوچھتی ہیں میرے شوہر طلاق دے کر اسے مانتے نہیں ہیں کہ اس سے طلاق نہیں ہوتی، جبکہ میرے خیال میں اگر شوہر کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ مجھے 3 دفعہ طلاق دے چکے ہیں، مگر ان کے حساب سے ایک ہی دفعہ انہوں نے سیریس میں کہا تھا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ اگر وہ صاف لفظوں میں 3 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو مشل صاحبہ آپ کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ سیریسلی انہوں نے کہا ہو یا سنجیدگی سے کہا ہو، صاف حدیث ہے، ثلاث جدہن جد وہزلہن جد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت اور مزاح بھی حقیقت، تو طلاق بھی اس میں داخل ہے کہ طلاق مزاح میں بھی دی جائے، اس میں آدمی سیریس نہ بھی ہو تو طلاق ہو جاتی ہے۔ شریعت نے سد باب کیا ہے، ورنہ کل لوگ مذاق بنا لیں گے، طلاق دے کے کہیں گے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو اس لیے اگر 3 دفعہ آپ کے شوہر نے کہا ہے تو وہ نہ مانیں، ان کے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہیں اور آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان سے فوراً علیحدگی اختیار کر لیں۔ جب شوہر نے تیسری دفعہ طلاق کا لفظ کہا تھا، اس کے بعد سے اگر 3 مینسز آ چکے ہیں تو آپ کی عدت بھی پوری ہو چکی ہے، کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں، اور اگر 3 مینسز نہیں آئے تو آپ اپنی عدت پوری کریں اور اس کے بعد آپ جہاں چاہیں نکاح کریں۔ مجلس کے اختتام پر اجتماعی دعا کا حکم۔ بنت شمس تبریز، عورتوں کی مجلس کے اختتام پر اجتماعی دعا کرانا درست ہے یا نہیں؟ جائز ہے، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل ہر بیان کے بعد اجتماعی دعا کو لوگوں نے اتنا ضروری سمجھ لیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے یہ دعا نہیں مانگی گویا وہ گناہ گار ہے۔ اس لیے میری عادت یہ ہے کہ میں اکثر بیان ختم ہونے کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرتا، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بھی پہلو رہے کہ یہ بھی جائز ہے، لیکن مانگی بھی جا سکتی ہے۔ عورت کا سر درد کی وجہ سے بال چھوٹے کرانا۔ نمرا صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں اگر لمبے بال رکھنے اور بالوں کو باندھنے سے سر میں درد ہوتا ہو تو کیا عورت اپنے بال چھوٹے کرا سکتی ہے؟ محترمہ نمرا صاحبہ، مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی رپورٹ ابھی تک میڈیکل سائنس کی ہمارے پاس نہیں آئی ہے کہ بال چھوٹے کرانے سے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت کو لمبے بال رکھنے کا حکم ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ لمبے بال ہی رکھیں۔ رہا یہ مسئلہ، ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سر میں دانے نکل آتے ہیں تو اس میں تو پھر ڈاکٹر پورا سر یعنی منڈوانے کا حکم دیتے ہیں، تو بال چھوٹے کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے، تو آپ بال لمبے رکھیں، یا کوئی خاتون ہو سکتا ہے کسی اور خاتون کا مسئلہ ہو، جو بھی ہے وہ بال لمبے رکھیں، اور سر درد کے لیے کسی قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں آپ۔ پھر بھی اگر کوئی واقعی ایسا کوئی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بال لمبے رکھنے سے کسی خاص خاتون کے سر میں واقعی درد ہو رہا ہے اور وہ بال چھوٹے کرائیں گی تو سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، واقعی بیماری ہو تو پھر جائز ہے، لیکن ہمارے علم میں ایسا ابھی تک کوئی ہے نہیں۔ والدین کے چچا ماموں سے پردے کا حکم۔ بنت ذوالفقار سرگودا سے پوچھتی ہیں کیا ابو کے چاچو اور ابو کے ماموں سے پردہ ہوتا ہے؟ نیز امی کے چاچو اور امی کے ماموں سے بھی پردہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اردو میں چچا کہا جاتا ہے، پنجاب والے چاچو بولتے ہیں اس کو، تو ہم میں یاد ہے کراچی میں ہم نے چاچو لفظ کبھی سنا ہی نہیں تھا، تو لوگ چچا کہتے تھے، چچا جان، تایا جان۔ پھر ہمارے کچھ رشتہ دار پنجاب میں جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ بھئی چاچو کی بڑی ویلیو، ان کے یہاں چچا نہیں ہوتا، تو اب یہ چاچو ہی مارکیٹ میں رائج ہو گیا، اب چچا یہاں بھی لوگوں نے کہنا چھوڑ دیا۔ خیر جو اچھا لگے وہ بولیں، یہ ویسے جنرل نالج کے لیے میں نے درمیان میں ایک بات بتا دی۔ تو کہہ رہے ہیں ابو کے چاچو اور ابو کے، میرے زبان پہ کیونکہ چچا ہی چڑھا ہوا ہے نا تو اس لیے مجھے تھوڑا سا، ابو کے چاچو اور ابو کے ماموں سے پردہ ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، ابو کے چچا آپ ہی کے چچا کہلائیں گے، دادا چچا کہلائیں گے، وہ چچا کی بھی سپرلیٹو ڈگری ہو گئی وہ، اور اسی طرح ابو کے ماموں وہ آپ کے بھی ماموں ہو گئے، تو اسی طرح امی کے چچا اور امی کے ماموں ان سے بھی پردہ نہیں ہے، تو جو آپ کی امی کے محرم ہیں، یعنی محرم سے مراد ان کے ماموں اور چچا ہیں، وہ آپ کے بھی شرعاً چچا ہی کہلائیں گے۔ اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکی سے نکاح کا حکم۔ محمد فہد انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا تایا کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیں تاکہ خاندان والے جو دینی ماحول سے دور ہیں وہ کوئی اعتراض نہ کر سکیں۔ بھائی بالکل کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی شادی کی ہے وہ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے کی ہے، تو آپ 2 سال بڑی عمر کی خاتون سے کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کریں، اور جب ہو جائے تو مجھے بتا دیں۔ والد کی کمائی حرام ہو تو اولاد کیا کرے؟ محمود عالم ملتان سے۔ اگر والد صاحب بینک مینیجر ہیں اور سودی بینک میں مینیجر ہیں تو اولاد کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ والد صاحب کا اس کے علاوہ اگر کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہے، خالص حرام ہی کما رہے ہیں،
تو اولاد کے لیے جو نابالغ بچے ہیں یا بیٹیاں، ان کے لیے تو مجبوری ہے، جائز ہے، کیونکہ بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ تو بیٹیاں چاہے بالغ ہوں یا نابالغ وہ اس آمدن سے کھا سکتی ہیں، بشرطے کہ بیٹیوں کا اپنا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو۔ اسی طرح نابالغ بچے بھی کھا سکتے ہیں، اور جو مرد حرام کما رہا ہے اس کی بیوی بھی کھا سکتی ہے، کیونکہ وہ محتاج ہیں، ان کا اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن ہے نہیں۔ اگر ذریعہ آمدن ہو تو وہ بھی نہیں کھا سکتے۔ لیکن جو بالغ بیٹا ہے، لڑکا، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے والد کی حرام آمدن سے کھائے، کیونکہ جب دو ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو شریعت اسے کہتی ہے کہ آپ جا کے کماؤ اور کما کے خود کھاؤ، تو اس کو اپنا سیپریٹ انتظام کرنا پڑے گا۔ اس لیے بالغ بیٹے کے لیے بہرحال یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ بالغ بیٹا اگر وہ کوشش بھی کر رہا ہے کمانے کی، پھر بھی اس کے لیے بیچارے کا کمانے کے لیے انتظام نہیں ہو رہا، تو پھر مجبوری میں وہ بھی اپنے باپ کی اس حرام آمدن سے کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کا خوف سامنے رکھے اور آخرت میں جواب دہی سامنے رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ سست پڑ کے بس کہ ابا نے کھلا رہے ہیں تو اب کھاتا ہی رہے وہ، کیونکہ حرام سب کے لیے حرام ہوتا ہے، صرف اس کے لیے نہیں ہوتا جو کما رہا ہے، بلکہ اس دوسروں کے لیے بھی وہ حرام ہوتا ہے۔ تو نابالغ بچے یا بیٹیاں یا بیوی کا حکم تو الگ ہے، لیکن بالغ بیٹا وہ نہیں کھا سکتا۔ البتہ میں نے بتایا کہ اگر وہ کمانے کے لائق ہی نہیں ہے، بیچارہ کوشش کر رہا ہے پھر بھی نہیں، کچھ دیہڑی نہیں بن پا رہی، کچھ کما ہی نہیں پا رہا ہے، تو پھر مجبوری میں وہ باپ کی آمدن میں سے کھا سکتا ہے۔ البتہ والد کی آمدن اگر مکس ہو حلال و حرام، تو پھر دیکھیں گے کہ اگر حلال زیادہ ہے تو پھر اولاد کے لیے یہ کھانا جائز ہے۔ ہم یہی سمجھیں گے کہ والد صاحب حلال سے کھلا رہے ہیں اور حرام والد ہی کی طرف لوٹے گا، لیکن اگر حرام زیادہ ہے تو پھر یہی حکم ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔